اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جن پیغمبر کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ قدیم صحیفوں میں ان کا نام یونح آیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ذُو-النُّون مچھلی والے کے لقب سے کیا ہے۔ نون عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، اس وجہ سے ان کو یہ لقب عطا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا نام نینوا تھا۔ نینوا کی آبادی صحیفہ یونس کی روایت کے مطابق 1,20,000 تھی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، یعنی کہا کہ آپ پیغمبر ہی نہیں، جیسے باقی پیغمبروں کو ان کی قوموں نے جھٹلا دیا تھا۔ پھر جو کچھ آپ نے بیان کیا اس سے کفر کیا، اس کا انکار کیا اور آپ پر کے ساتھ دشمنی کی۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی روتی تھیں، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی روتی تھیں۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے اور ان کے بچے بھی، گائیں بھی رانبھتی تھیں اور بچھڑے بھی روتے تھے، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، بس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائے کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ یعنی جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو ان کی توبہ نے فائدہ پہنچایا تو جو قوم توبہ کرے گی اسے بھی ضرور فائدہ ملے گا۔ بہرحال جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو گئے اور مایوس ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کو کم کریں، کیونکہ کشتی والوں کی روایت تھی اور روایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ جب کوئی ایسا شخص جو غلام ہوتا ہے اور اپنے آقا سے بھاگ جائے، کشتی میں سوار ہو تو کشتی جو ہے ہلاکت میں پڑ جاتی ہے۔ جب تک اس غلام کو دریا میں نہ ڈالا جائے کشتی اسی طرح سے ہچکولے کھاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی روایت کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعے میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کی نیکی اور پرہیزگاری سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ کا نام دوبارہ نکل آیا۔
آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے آپ کو پھر منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا، تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور چل پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس معمولی غلطی پر ان کو پکڑ لیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، کیونکہ پیغمبر سے معمولی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان کی پکڑ ہوتی ہے، نہ کہ انہیں سزا دینے کے لیے۔ جب قرعے میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بہت بڑی مچھلی بھیج دی، ہو سکتا ہے کہ وہ ویل مچھلی ہو یا شارک مچھلی ہو، وہ آپ کو نگل گئی، یعنی پورا سالم آپ کو نگل گئی، آپ کو چبایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہڈی توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے، بلکہ مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کو بھی اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن پھر آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ اسی حالت میں آپ اللہ کے آگے سجدہ آپ نے کیا اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں پر بھی مایوس نہیں ہوئے، اور مچھلی کے پیٹ کو بھی انہوں نے وہاں پر سجدہ کیا، مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کے پیٹ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے ایسی جگہ سجدہ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان وہاں سجدہ نہیں کر سکتا۔ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے ہوئے اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال نے فرمایا، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اور کچھ نہیں، بس صاف الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ ہاں رب العالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصور ہے، اپنی غلطی کو مانتا ہوں، کیونکہ میں مخلوق ہوں، خالق تو ہے، میں انسان ہوں جو غلطی کا پتلا ہوں، تو رب ہے جو غلطی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے پاک، جس سے کوئی غلطی نہ ہو، وہ صرف رب ہی ہوتا ہے۔ ہاں رب العالمین، تو غلطی سے پاک ہے، تو اس کائنات میں پرفیکٹ ہے، سپریم پرفیکٹ ہے، تجھ سے کبھی بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اے رب العالمین، مگر میں تو انسان ہوں نا، غلطی تو مجھ سے ہی ہو سکتی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی
تو مجھے معاف کر دے۔ سادہ سا انداز کہ میں تو مخلوق ہوں، تو خالق ہے، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو مالک ہے، میں تو مملوک ہوں، تو رب ہے، میں مربوب ہوں۔ یا رب العالمین تو قوی ہے، میں کمزور ہوں۔ یا رب العالمین میں خطا کا پتلا ہوں، تیرے سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ یا رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔